تمام دوستوں کا میں پھر سے استقبال کرتا ہوں. میں پھر سے حاضر ہوں. ایم اے اردو کا پہلا سیمسٹر کا دوسرا پرچہ تاریخ ادب اردو دبستان تحریکات اور رجحانات کا اسائنمنٹ جو آن لائن بھرنا ہے، میں اس کے جوابات لے کر میں آپ تمام لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں. تو آئیے ہم اس کو شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلا جو سوال کیا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ تو اس میں اس کا جواب ہوگا کہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر قلی قطب شاہ ہیں. پھر دوسرا سوال ہے غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ تو غزل عربی زبان کا لفظ ہے. یہام گوئی کا موجود اس میں لکھا ہوا ہے، لیکن میرے حساب سے یہ موجد ہونا چاہیے، یعنی کہ بانی یا موجد جس نے اس کو ایجاد کیا تھا. کسے مانا جاتا ہے؟ یہام گوئی کا موجد کسے مانا جاتا ہے؟ تو مضمون کو یہام گوئی کا موجد مانا جاتا ہے. شاہ حاتم کا اصل نام کیا تھا؟ تو شاہ حاتم کا اصل نام شیخ ظہور الدین تھا. اس کے بعد جو سوال ہے خدائے سخن کسے کہا جاتا ہے؟ خدائے سخن میر تقی میر کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد جو سوال ہے کہ مغلیہ حکومت کے آخری بادشاہ کا نام کیا تھا؟ مغلیہ حکومت کے آخری بادشاہ کا نام آپ لوگ بھی جان رہے ہوں گے کہ بہادر شاہ ظفر تھا. خاقانی ہند یہاں لکھا ہوا ہے غلطی سے خاقانی ہندی، لیکن یہ اصل میں ہے خاقانی ہند. کس شاعر کا لقب لکھا ہوا ہے؟ یہ بھی غلط ہے، لقب ہونا چاہیے. تو یہ سوال تھوڑا سا اس میں دو غلطی ہے، ٹائپنگ مسٹیک ہے. تو یہ صحیح جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ خاقانی ہند کس شاعر کا لقب ہے؟ تو خاقانی ہند جو ہیں وہ شیخ محمد ابراہیم ذوق تھے. خاقانی ہند شیخ محمد ابراہیم ذوق تھے، تو ہم یہاں پر ذوق کو کلک کریں گے. اس کے بعد جو سوال ہے کہ ولی کا دیوان دہلی کب پہنچا؟ تو ولی کا دیوان جو دہلی پہنچا تھا وہ 1720 عیسوی میں پہنچا تھا. اس کے بعد ہے دریائے لطافت کس کی تصنیف ہے؟ تو دریائے لطافت اصل میں یہ انشاء اللہ خاں انشاء اور مرزا محمد حسن قتیل کی مشترکہ تصنیف ہے، لیکن کیونکہ یہاں پر ان دونوں کا آپشن نہیں دیا ہے، ایک ہی آپشن دیا ہے انشاء اللہ خاں انشاء، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دریائے لطافت انشاء اللہ خاں انشاء کی تصنیف ہے. اس کے بعد آئیے جرأت کا اصل نام کیا تھا؟ جرأت کا اصل نام شیخ قلندر بخش تھا. اچھا، اس کے بعد جو ہے کہ لکھنؤ کا دبستان شاعری کس کی تصنیف ہے؟ لکھنؤ کا دبستان شاعری ابواللیث صدیقی کی تصنیف ہے. ریاست اودھ کا بانی کون تھا؟ تو ریاست اودھ کا بانی سعادت علی خان تھے. ذیل کا کون سا شعبہ فورٹ سینٹ جارج کالج میں نہیں تھا؟ یہ بڑے تعجب کی بات ہے، شاید آپ لوگوں کو لگے گا بھی نہیں کہ یہ اس کا جواب ہندی ہے، لیکن یہ ہندی ہے. ذیل کا کون سا شعبہ فورٹ سینٹ جارج کالج میں نہیں تھا؟ سنسکرت بھی تھا وہاں پر، تیلگو اور تمل اردو وغیرہ بھی پڑھایا جاتا تھا، لیکن ہندی فورٹ سینٹ جارج کالج میں اس کا شعبہ نہیں تھا، ہندی کا شعبہ نہیں تھا. تو اس کا یہ صحیح جواب ہے ہندی. اس کے بعد فورٹ سینٹ جارج کالج کس شہر میں قائم کیا گیا تھا؟ تو یہ مدراس میں قائم کیا گیا تھا. ایک فورٹ ولیم کالج تھا، دو کلکتہ میں کیا تھا، لیکن فورٹ سینٹ جارج کالج جو ہے وہ مدراس میں قائم کیا گیا تھا. اس کے بعد جو ہے آخری سوال ہے دکنی انوار سہیلی کس کی تصنیف ہے؟ تھوڑا سا اس میں آپ لوگ بھی دیکھیں گے کہ اصل اس کا جو تشفی بخش جواب ہے میں بھی شاید نہیں دے رہا ہوں، لیکن مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ اس کا صحیح جواب منشی محمد ابراہیم بیجاپوری ہیں، کیونکہ انوار سہیل جو ہے وہ حسین واعظ کاشفی نے لیکن لکھا تھا، ان کی فارسی تصنیف تھی، کلیلہ دمنہ کی فارسی تصنیف حسین واعظ کاشفی نے لکھا تھا. لیکن یہ دکنی انوار سہیلی اس کا میں تشفی بخش جواب میں تھوڑا سا اس کا نہیں دے پا رہا ہوں، لیکن جہاں تک میرا یقین ہے کہ
منشی محمد ابراہیم بیجاپوری ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو کچھ اور اگر لگ رہا ہو تو آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں ضرور بتلائیں گے۔ تو یہ ان کے جوابات ہیں، آپ اس طرح سے سارے جوابات کو دے کر اس طرح سے آپ ان کو سبمٹ کر دیں گے۔ جب سبمٹ کر دیں گے تو یہ سبمٹ ہو جائے گا۔ اس طرح سے آپ کا یہ دوسرا پرچہ تاریخ ادب اردو سبمٹ ہو چکا ہے۔ اب آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نئے نئے انفارمیشن معنوں سے متعلق ملتا رہے۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا۔